اللہ سے نہ مانگنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک سے کیا نہ مانگا اور ان کو تنبیہ کس نے کی اور کیسے کی، آپ یہ سب جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت عدل، حکمت اور اللہ پر توکل کا ایک بے مثال نمونہ ہے، اور اس حوالے سے پیش آنے والے واقعات ہماری رہنمائی کے لیے آج بھی زندہ مثال ہیں۔ ایسا ہی ایک سبق آموز اور ایمان افروز واقعہ سن 18 ہجری میں پیش آیا، جب جزیرہ عرب کو ایک شدید قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لوگ بھوک سے مرنے لگے، زمین بالکل سوکھ گئی اور جانوروں کے جسموں سے خون تک خشک ہو گیا۔ یہ ایسا وقت تھا جب آسمان سے بارش کی ایک بوند بھی نازل نہ ہو رہی تھی اور زمین میں کوئی اناج بھی پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سنگین صورتحال کو دیکھا تو فکر مند ہو گئے۔ آپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ لوگوں کو بھوک پیاس سے بچایا جائے۔ اسی دوران آپ کو اطلاع ملی کہ مصر میں غلہ اور اناج کی وافر مقدار پیدا ہو رہی ہے۔ مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زرک اور قابل منتظم تھے۔ حضرت عمر نے انہیں ایک خط لکھا اور اس میں مختصر مگر گہری بات لکھی: ہم یہاں قحط سالی سے گزر رہے ہیں اور تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنی رعیہ کے لیے کس قدر پریشان ہوں۔ تمہارے پاس اللہ کی نعمتیں فراوانی میں موجود ہیں، لہٰذا جلدی مدد بھیجو۔ حضرت عمرو بن العاص نے خط پڑھتے ہی نہایت محبت بھرا جواب دیا: آپ فکر نہ کریں، میں اتنا غلہ بھیجوں گا کہ اگر پہلا اونٹ مدینہ میں ہوگا تو آخری اونٹ ابھی مصر میں ہوگا۔ اور پھر ایک طویل قافلہ تیار کیا گیا۔ اونٹوں پر لدے ہوئے غلہ کے ڈھیر مدینہ کی جانب روانہ کیے گئے۔ اس قافلے کا سلسلہ اتنا طویل تھا کہ کئی دنوں تک مدینہ آتا رہا۔ جب یہ امداد مدینہ پہنچی تو حضرت عمر نے فوری طور پر اس غلہ کو ضرورت مندوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ لوگ اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے دور دور سے غلہ لینے آتے اور دعائیں دیتے۔ اسی دوران ایک حیران کن اور ایمان افروز واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی حضرت بلال بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، جو مدینہ سے کچھ دور جنگل میں رہتے تھے، انہیں غلہ کی تقسیم کی اطلاع ملی۔ وہ بھی مدینہ جانے کی تیاری کرنے لگے، مگر سفر پر جانے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ کچھ کھا پی لیں تاکہ طاقت حاصل ہو اور سفر میں آسانی رہے۔ ان کے پاس صرف ایک بکری تھی، چنانچہ انہوں نے اسے ذبح کرنے کا ارادہ کیا، لیکن بکری بھوک اور پیاس سے اتنی لاغر ہو چکی تھی کہ اس میں سے خون کا ایک قطرہ تک نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت بلال بے اختیار رونے لگے۔ وہ شدید غم اور بے بسی کے عالم میں اللہ سے رجوع کرنے لگے اور اسی حالت میں سو گئے۔ نیند میں انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا: اے بلال، حیات کی خوشخبری سنو، عمر کے پاس جاؤ اور میرا سلام پہنچاؤ۔ ان سے کہو کہ تم نے ہمیشہ میرے عہد کو نبھایا ہے اور تم وعدہ پورا کرنے والے ہو، مگر آپ ذرا اپنی عقل سے کام لو۔ عمر سے کہو کہ وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ حضرت بلال نیند سے بیدار ہوتے ہی فوراً مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور سیدھے حضرت عمر کے دروازے پر پہنچے۔ انہوں نے کہا: میں رسول اللہ کا قاصد ہوں اور آپ سے ملنے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر گھبرا گئے اور باہر آ کر ان سے ملاقات کی۔ حضرت بلال نے خواب میں دیکھا ہوا پیغام سنایا۔ یہ سن کر حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ فوراً ممبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو جمع کیا۔ وہاں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم میں سے کسی نے میری حکمرانی میں کوئی کوتاہی دیکھی ہے؟ لوگوں نے بیک زبان کہا: نہیں، آپ تو عدل و انصاف کے پیکر ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا: مجھے رسول اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی ہے، کیا میری کسی حرکت نے اللہ کو ناراض کیا ہے؟ اس پر کچھ صحابہ نے کہا: آپ کی کوتاہی یہ ہے کہ قحط کے وقت آپ نے براہ راست اللہ سے رجوع کرنے کے بجائے مصر سے امداد طلب کی، شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کو تنبیہ کی گئی ہے۔ حضرت عمر نے فوراً اس بات کو تسلیم کیا اور فرمایا: ہاں، یہ بات درست ہے، مجھ سے یہی غلطی ہوئی ہے۔
حضرت عمر نے اسی وقت لوگوں کو جمع کیا اور نماز استسقاء ادا کرنے کا اعلان کیا۔ تمام لوگ میدان میں جمع ہوئے۔ حضرت عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ دے کر ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی، اے اللہ پاک اپنے پیاروں کے وسیلے سے بارش کی رحمت نازل فرما۔ دعا کے دوران ہی آسمان پر بادل نمودار ہوئے اور تھوڑی ہی دیر میں بارش ہونے لگی، زمین سیراب ہو گئی اور لوگوں کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تمام وسائل اور تدابیر کے باوجود اصل حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہر مشکل میں سب سے پہلے اللہ سے رجوع کرنی چاہیے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو دعا سنتی ہے اور مشکل وقت میں بندوں کی مدد کرتی ہے۔ حضرت عمر کا یہ واقعہ ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ پر ایمان، توکل اور عاجزی ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آمین فی امان اللہ۔